السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ بہت جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں، تو اگر یہ تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، دونوں کا آپ کو اختیار ہے۔ اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بہت جھوٹ سننے والے، سابقہ آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی عوام تھی جو پادریوں اور سرداروں کے جھوٹ سن کر اس پر عمل کرتے تھے، اور اس آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی حکمران اور پادری ہیں جو رشوتیں لے کر حرام کو حلال کرتے اور شریعت کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ رشوت لینا دینا دونوں حرام ہیں، اور لینے دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رشوت لینا مطلقاً حرام ہے۔ جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے وہ رشوت ہے، یوں ہی جو اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو دیا جائے رشوت ہے، لیکن اپنے اوپر سے دفع ظلم یعنی ظلم دور کرنے کے لیے جو کچھ دیا جائے وہ دینے والے کے حق میں رشوت نہیں، یہ دے سکتا ہے۔ لینے والے کے حق میں وہ بھی رشوت ہے اور اسے لینا حرام ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، رشوت لینا مطلقاً گناہ کبیرہ ہے، لینے والا حرام خور ہے، مستحق ہے سخت عذاب النار ہے۔ دینا اگر بمجبوری اپنے اوپر سے دفع ظلم کو ہو تو حرج نہیں، اور اپنا آتا وصول کرنے کو ہو تو حرام ہے۔ اور لینے دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور دوسرے کا حق دبانے یا اور کسی طرح ظلم کرنے کے لیے دے تو سخت تر حرام اور مستحق اشد غضب و انتقام ہے۔ احادیث میں رشوت لینے دینے والے کے لیے شدید وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چند احادیث ہم یہاں پیش کریں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم سے زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر کیا، جسے ابن لبیا کہا جاتا تھا۔ جب اس نے آ کر حساب دیا تو کہا، یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرا تحفہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ تمہارے لیے وہاں سے کتنے تحفے آتے ہیں، اور تم اپنے بیان میں کتنے سچے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، جب میں تم میں سے کسی کو کسی جگہ کا عامل بناتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، تو وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، یہ آپ کا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے تحفہ دیا گیا ہے،
یہ کیوں نہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہتا یہاں تک کہ اس کے پاس تحفے آتے۔ اللہ کی قسم تم میں سے جو کوئی بغیر حق کے کسی چیز کو لے گا وہ اسے اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ میں اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس نے اونٹ اٹھایا ہوا ہوگا جو بلبلاتا ہوگا، یا گائے جو ڈگرتی ہوگی، یا بکری جو ممیاتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بلند فرمایا یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اور کہنے لگے اے اللہ عز و جل، کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گوشت سحت سے پلا بڑھا تو آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ عرض کی گئی سحت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیصلہ کرنے میں رشوت لینا۔ جس نے کوئی رشوت سے حاصل کیا ہو تو اس پر فرض ہے کہ جس سے وہ مال لیا انہیں واپس کر دے۔ اگر وہ لوگ زندہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو وہ مال دے دے۔ اگر دینے والوں کا یا ان کے وارثوں کا پتہ نہ چلے تو وہ مال فقیروں پر صدقہ کر دے۔ خرید و فروخت وغیرہ میں اس مال کو لگانا حرام قطعی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ مال رشوت کے وبال سے ثبوتدوش ہونے کا نہیں۔ یہاں چونکہ رشوت پر کچھ تفصیلی کلام ہے، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حوالے کچھ مزید فقہی وضاحت کر دی جائے، چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رشوت شاید وہی ہے جو سرکاری محکموں میں دی جاتی ہے، یا جو غلط کام کروانے کے لیے دی جاتی ہے، یا جو رشوت کا نام لے کر دی جائے۔ حالانکہ ان صورتوں اور ان کے علاوہ بھی بہت سی صورتیں رشوت میں ہی داخل ہیں، خواہ رشوت کا نام لیا جائے یا نہیں۔ ایک آدھ صورت مستغنی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ رشوت کے بارے میں اسی طرح کی غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے یہاں فتویٰ رضویہ سے ایک اہم فتویٰ نقل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص بذات خود خواہ از جانب حاکم کسی طرح کا قہر و تسلط دوسروں پر اختیار رکھتا ہو، جس کے سبب لوگوں پر اس کا کچھ بھی دباؤ ہو، اگرچہ وہ فی نفسہ ان پر جبر و تعدی نہ کرے، دباؤ نہ ڈالے، اگرچہ وہ کسی فیصلے قطعی بلکہ غیر قطعی کا بھی مجاز نہ ہو، جیسے کوتوال، تھانے دار، جمع دار یا دہقانیوں کے لیے زمیندار، مقدم پٹواری، یہاں تک کہ پنچایتی قوموں یا پیشوں کے لیے ان کا چودھری، ان سب کو کسی قسم کے تحفے لینے یا دعوت خاصہ، یعنی وہ دعوت کے خاص اسی کی غرض سے کی گئی ہو کہ اگر یہ شریک نہ ہو تو دعوت ہی نہ ہو، قبول کرنے کی اصلاً اجازت نہیں مگر 3 صورتوں میں۔ اول، اپنے افسر سے جس پر اس کا دباؤ نہیں، نہ وہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے یہ ہدیہ و دعوت اپنے معاملات میں رعایت کرانے کے لیے ہے۔ دوم، ایسے شخص سے جو اس کے منصب سے پہلے بھی اب اسے ہدیہ دیتا یا دعوت کرتا تھا، بشرط یہ کہ اب سے اسی مقدار پر ہے، ورنہ زیادت روا یعنی جائز نہ ہوگی۔ مثلاً پہلے ہدیہ و دعوت میں جس قیمت کی چیز ہوتی تھی، اب اس سے گراں قیمت یا زیادہ قیمتی پر تکلف ہوتی ہے، یا
تعداد میں بڑھ گئی یا جلد ہونے لگی کہ ان سب صورتوں میں زیادت موجود جواز مفقود، مگر جبکہ اس شخص کا مال پہلے سے اس زیادت کے مناسب زائد ہو گیا ہو، جس سے سمجھا جائے کہ یہ زیادت اس شخص کے منصب کے سبب نہیں بلکہ اپنی ثروت بڑھنے کے باعث ہے۔ سوم اپنے قریب محارم سے، جیسے ماں باپ، اولاد، بہن، بھائی، نا، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی کے بیٹے، کہ یہ محارم نہیں اگرچہ عرفاً انہیں بھی بھائی کہیں۔ محارم سے مطلق اجازت ظاہر عبارت خدوری پر ہے، ورنہ امام سغناطی نے نہایا، پھر امام محقق علی الاطلاق نے شیخ الخدیر میں اسے بھی صورت دوم ہی میں داخل فرمایا کہ محرم سے بھی ہدیہ دعوت کا قبول اسی شرط سے مشروط کہ پیش از حصول منصب بھی وہ اس کے ساتھ یہ برتاؤ برتنے ہوں گے، مگر یہ کہ اسے یہ منصب ملنے سے پہلے وہ فقراء تھے، اب صاحب مال ہو گئے، کہ اس تقدیر پر پیش از منصب عدم ہدیہ دعوت پر بنائے فخر سمجھا جائے گا، اور فی الواقع اظہر من حیث الدلیل بھی یہی نظر آتا ہے کہ جب با وصف قدرت پیش از منصب عدم یا قلت وہ بعد منصب شروع یا بکثرت بر بنائے منصب ہی سمجھی جائے گی، اس تقدیر پر صرف دو ہی صورتیں مستثنیٰ رہیں، پھر بہرحال جو صورت مستثنیٰ ہوگی وہ اسی حال میں حکم جواز پا سکتی ہے جب اس وقت اس شخص کا کوئی کام اس سے متعلق نہیں، ورنہ خاص کام پڑنے غرض متعلق ہونے کے وقت اصلاً اجازت نہیں، خواہ وہ افسر ہو یا بھائی یا پہلے سے ہدیہ وغیرہ دینے والا، بلکہ ایسے وقت عام دعوت میں شریک ہونا بھی نہ چاہیے، نہ کہ خاص۔ پھر جہاں جہاں ممانعت ہے اس کی بنا صرف تہمت و اندیشے رعایت پر ہے، حقیقتاً وجود رعایت ضرور نہیں کہ اس کا اپنے عمل میں کچھ تغیر نہ کرنا یا اس کی عادت بے لوثی سے آگاہ ہونا مفید جواز ہو سکے۔ دنیا کے کام امید ہی پر چلتے ہیں، جب یہ دعوت وہ ہدایہ قبول کیا کرے گا تو ضرور خیال جائے گا کہ شاید اب کی بار کچھ اثر پڑے کہ مفت مال دینے کی تاثیر مجرب و مشاہد ہے، اس بار نہ ہوئی اس بار ہوگی، اس بار نہ ہوئی پھر کبھی ہوگی، اور یہ حیلہ کہ اس کا ہدیہ و دعوت بر بنائے اخلاق انسانیت ہے، نہ بلحاظ منصب۔ اس کا رد خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب ایک صاحب کو تحصیل زکوٰۃ پر مقرر فرما کر بھیجا تھا، انہوں نے اموال زکوٰۃ حاضر کیے اور کچھ مال جدا رکھے کہ یہ مجھے ملے ہیں۔ فرمایا اپنی ماں کے گھر بیٹھ کر دیکھا ہوتا کہ اب کتنے تحفے ملتے ہیں، یعنی یہ ہدایات صرف اسی منصب کی بنا پر ہیں، اگر گھر بیٹھا ہوتا تو کون آ کر دے جاتا۔ اس مسئلے کی تفاصیل میں اگرچہ کلام بہت طویل ہے، مگر یہاں جو کچھ بیان ہوا بعون تعالی خلاصہ تنقیح و صالح تحویل ہے۔ تو اگر وہ تمہارے پاس آئیں، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اہل کتاب آپ کے پاس کوئی مقدمہ لائیں تو آپ کو اختیار ہے فیصلہ فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان